تنے سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول زقن پھول بدن پھول، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول۔ اور کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول، زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول۔ حضرات محترم، ماہ رمضان مبارک کی آمد ہے، دوسرا رمضان ہے، اس کے بعد کل تیسرا رمضان مبارک، وصال خاتون جنت شہزادی کونین ملکہ کونین ملکہ جنت شہزادی بطول شہزادی کونین حضرت خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصال با کمال کا دن ہے۔ ماہ رمضان فضیلت والا مہینہ ہے۔ قرآن پاک میں رب ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کیا گیا جیسا کہ تم سے پہلے والوں پر فرض کیا گیا تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ روزہ انسان کو متقی بنانے کے لیے آتا ہے، روزہ انسان کو تقوی بناتا ہے، تقوی کرنے والا یعنی متقی پرہیزگار بنا دیتا ہے۔ اس لیے ہم روزہ رکھتے ہیں، اور یہ روزہ صرف ہمارے اوپر فرض نہیں ہے، ہم سے پہلے والوں پر بھی اس کی آزمائشیں ہو چکی ہے، پہلے والے بھی روزہ رکھ چکے ہیں۔ نوعیتیں الگ الگ تھیں، کوئی کسی اور دن روزہ فرض تھا، پہلے عاشورہ کا روزہ فرض تھا، کوئی مہینے میں 3 دن روزہ رکھتے تھے، کوئی 1 دن روزہ رکھتے تھے، 1 دن روزہ نہیں رکھتے تھے، نوعیتیں الگ الگ تھیں۔ مگر میرے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے کر آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1 مہینے کا روزہ ہمارے اوپر فرض کیا گیا، 1 مہینے کا روزہ ہمارے اوپر فرض ہے۔ اور یہ ماہ مبارکہ کی اتنی بڑی فضیلت ہے، میرے سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و جیسے میری فضل تمام انبیاء پر ہے، اسی طرح اس مہینے کی فضیلت تمام مہینوں پر ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس ماہ مبارکہ میں قرآن کا نزول ہوا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس ماہ مبارکہ میں میرے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عبادت کثرت سے کی، اور فرماتے یہ میرے امت کا مہینہ ہے۔ بعض نے کہا کہ یہ رب کا مہینہ ہے، رب تعالیٰ اپنے بندوں کو بے حساب عطا فرماتا ہے، بہت دیتا ہے۔ جو روزہ رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس کے منہ کی بو جو ہوتی ہے مشک و عنبر سے زیادہ خوشبودار ہوا کرتی ہے۔ اس ماہ مبارکہ کی فضیلت یہ ہے کہ جو بندہ روزہ رکھتا ہے سمندر کی مچھلیاں اس کے لیے دعائے مغفرت کیا کرتی ہیں۔ کتنی بڑی فضیلت اس ماہ مبارکہ کی۔ اور اس ماہ مبارکہ کے فضیلت کے بعد سب سے بڑی یہ ہے کہ ہم اس ذات بابرکات میرے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، لوگوں میں اپنے جانے کے بعد 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے، دوسری میری اولاد ہے۔ جو اس کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ لے گا وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ ایک میری اولاد ہے، ایک قرآن ہے۔ رب ارشاد فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور آپس میں تفرقہ نہ ڈالو۔ اور اللہ کی رسی سے مراد اہل بیت اعظام کہا گیا ہے، قرآن عظیم کہا گیا ہے۔ قرآن کریم کے تعلق سے کہ قرآن اللہ کی کتاب، یہ اللہ کی رسی ہے، اہل بیت اعظام یہ اللہ کی رسی ہے۔ اللہ والوں سے محبت ہو، اور اللہ جس سے محبت کرے اس سے بھی محبت ہونی چاہیے۔ میرے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ فرماتی، سرکار ایک دن نکلے، چادر اوڑھے ہوئے تھے، اور چادر کی شکل بمثل مٹکے کی جیسے تھی، اس میں جیسے تصویر مٹکے کی ہو۔ فرماتے اپنی بیٹی خاتون جنت کو سرکار بلائے، خاتون جنت تشریف لے کر آئے، اور اس چادر کے اندر سرکار نے اس کو چھپا لیا۔ اتنے میں حسنین کریمین آئے، سرکار نے چھپا لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد علی مرتضیٰ آئے، میرے سرکار نے اس کو کملی اپنے چادر کے اندر چھپا لیا۔ میرے سرکار فرماتے یا رب العالمین ہؤلاء اہل بیتی، یہ میرے اہل بیت ہے، جو ان سے محبت کرے تو بھی ان سے محبت کر، اور جو ان کو ناراض کرے پروردگار تو بھی اس سے ناراض ہو جا۔ پتہ یہ چلا کہ اہل بیت کی محبت یہ رب تعالیٰ کی محبت ہے، اور اس کی ناراضگی پروردگار کی ناراضگی ہے۔ اور ذات بابرکات جس کو دنیا
ملکہ شہزادی کونین خاتون جنت فاطمۃ الزہرا کہتی ہے، میرے سرکار فرماتے ہیں کہ خاتون جنت میرے جسم کا ایک ٹکڑا ہے، میرے جسم کا ایک ٹکڑا ہے۔ میرے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میرے جسم کا ایک ٹکڑا فرمایا۔ میرے سرکار نے یہ فرمایا کہ فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ میرے سرکار نے فرمایا میرا ایک ٹکڑا ہے، میرے گوشت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑے کا نام فاطمۃ الزہرا ہے۔ گویا یہ سرکار نے فرمایا کہ یہ بتا دیا کہ اگر میں شافی ہوں تو فاطمہ شفاعت کا ٹکڑا ہے، اگر میں ہادی ہوں تو فاطمہ ہدایت کا ٹکڑا ہے، میں اگر نور ہوں تو فاطمہ اس کی تنویر ہے، میں اگر قرآن ہوں تو فاطمہ اس کی تفسیر ہے۔ میرے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شہزادی کونین ملکہ کونین خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ کون ذات ہے؟ سرکار دو عالم کی سب سے چھوٹی شہزادی ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے مقام کو کتنا بلند فرمایا، ان کی عظمت کو کتنا بلند فرمایا کہ فاطمہ پیدا ہوئی، پیدا ہونے سے کر وصال تک مورخین نے فرمایا 27 یا 28 سالہ کی عمر میں جن کا حال یہ ہے، جن کا معاملات یہ ہے کہ خاتون جنت جن کے آج تک ماں بال کو آج مہر و ماں نے نہ دیکھا ہو، جن کے قدموں کے نشان کو آج تک زمین نے نہ دیکھا ہو، اس ذات بابرکات کا نام خاتون جنت ہے، جن کے روزے کی مثال دی جاتی ہے، جن کے جذبے کی مثال دی جاتی ہے، جن کے پردے کی مثال دی جاتی ہے۔ لوگوں فاطمہ تو بڑی دور کی بات ہے، اگر فاطمہ کی اپنے عورتوں کو کنیز بنا دو تو سمجھو اس کے لیے دنیا ہی میں جنت مل جائے۔ آج کچھ ایسے بھی ہیں جو اپنے فرمایا جاتا ہے کہ کچھ ایسے قیامت کے دن ہوں گے نا، وہ عورت ہوں گی جو کپڑا پہننے کے بعد بھی ننگے ہوں گی، کپڑا پہننے کے بعد بھی ان کے جسم پر کپڑے نہیں ہوں گے۔ آج دیکھو دنیا کے فیشن اور دنیا کے اس رنگینیوں میں فیشن کے دور میں ایسے ایسے کپڑے نکل چکے ہیں، بظاہر تو سمجھتی ہے کہ شہزادی کونین کی کنیز ہے، مگر جسم کی حالات کو دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ یہ شہزادی کونین کی کنیز تو دور کی بات ہے، فاطمہ کے قدموں کی دھول بن جائے تو بہت بڑی بات ہے۔ اور کون خاتون جنت ہے، کون فاطمہ زہرا ہے جس کی عبادت کا جواب نہیں ہے، جس کے تقوی کا جواب نہیں ہے، جس کے پردے کا جواب نہیں ہے؟ کون فاطمہ ہے کہ جس کے لیے کائنات کے سردار اٹھ کر کھڑے ہو جائے وہ خاتون جنت ہے؟ میرے سرکار جس کے لیے فاطمہ جب سرکار کے حجرے پہ تشریف لے کر آتی تھی، میرے سرکار شفقت کے لیے اٹھ کے کھڑے ہو جایا کرتے تھے، اور کھڑے ہونے کے بعد خاتون جنت کے پیشانی کو بوسہ دیا کرتے تھے، کبھی ہاتھ کو بوسہ دیا کرتے تھے۔ یہ خاتون جنت ہے۔ جب میرے سرکار خاتون جنت کے گھر تشریف لے کر جاتے تھے تو خاتون جنت اٹھ کے کھڑی ہو جایا کرتی تھی، سرکار کی پیشانی کو بوسہ دیا کرتی تھی۔ پتہ یہ چلا کہ مقام خاتون جنت کتنا بڑا ہے، خاتون جنت کی مثال دی جاتی ہے۔ حضرات محترم میں آپ کے سامنے عرض کروں، کون خاتون جنت ہے؟ روزے کی مثال اگر دیکھنی ہو تو خاتون جنت سے دیکھو، اگر ان کے تقوی کی مثال دیکھنی ہو تو خاتون جنت سے دیکھو۔ آج ہم بھوکے اگر 12 گھنٹے 11 گھنٹے کا روزہ تک نہیں رکھ پاتے، صبح شہری ڈٹ کر لیا کرتے ہیں، مگر 12 بجے دن ہوتا ہے نا تو پھر چاند و سورج دکھنے لگ جاتا ہے، کب پھر مغرب کی اذان دے دی جائے کہ میں جلد سے جلد افطار کر لوں۔ حضرات محترم مگر آؤ میں تجھے خاتون جنت کے روزے کو بتایا جائے، خاتون جنت کا روزہ کیسا ہے، خاتون جنت کی مثال تقوی کی مثال دی جاتی ہے۔ میرے سرکار کی بارگاہ ہے، ایک شخص آیا ہے، بنو سلیم کا ایک شخص ہے اور بوڑھا شخص ہے، نوجوان نہیں ہے، بڑھاپا سر پر آ چکا ہے، سرکار کی بارگاہ میں آئے ہیں اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکا ہے، اور عرض کر رہا میرے سرکار نے ارشاد فرمایا او شخص تیرے پاس کچھ موجود ہے؟ اس شخص نے کہا تھا میرے پاس کچھ نہیں ہے، میرے پاس کچھ موجود نہیں ہے۔ میرے سرکار نے اتنا سنا تھا، میرے سرکار نے فرمایا کوئی ہے جو اسے کوئی سامان سواری کے لیے سامان مہیا کر دے؟ ایک صحابی رسول کھڑے ہو جاتے ہیں، حضرت ابو عبادہ کھڑے ہوتے ہیں، عرض کرتے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میرے پاس ایک اونٹنی موجود ہے، میں اس کو دے دیتا ہوں۔ سرکار نے اسے عطا کر دیا، اور جب سرکار نے عطا کیا ہے اتنے میں میرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی ہے جو ان کے سر پر کپڑے رکھ دے؟ اتنا سننا تھا، فاتح خیبر داماد پیغمبر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کھڑے ہو گئے ہیں، اپنا سر مبارک سے عمامہ اتار کر اس عربی کے سر پر رکھ دیا، اور رکھنے کے بعد فرماتے ہیں اتنے میں میرے سرکار نے ارشاد فرمایا کوئی ہے جو اس کو کھانا کھلا
دے، چاروں طرف نظر پڑی، سب کی نگاہیں جھکی ہوئی تھی، سب کی نگاہیں جھکی ہوئی تھی۔ اتنے میں حضرت سلمان فارسی کی طرف میرے سرکار مخاطب ہوتے ہیں۔ کون سلمان فارسی ہے؟ اہل بیت کا غلام ہے حضرت سلمان فارسی۔ میرے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سلمان فارسی سے فرماتے، او سلمان جا مدینے میں جہاں مل جائے اسے کھانا کھلا دے۔ حضرت سلمان فارسی جاتے ہیں، چاروں طرف کسی سب دروازے پہ دستک ہوتی ہے، مگر کسی کے پاس کچھ کھانے کے لیے ہو تو دے دیا جائے، کسی کے گھر میں کچھ موجود نہیں ہے۔ حضرت سلمان فارسی سوچتے ہیں، ارے کوئی کھلائے نہ کھلائے، خاتون جنت کے دروازے پر چلا جائے، وہاں جانے کے بعد کوئی خالی ہاتھ واپس نہیں ہوا کرتا ہے، چلو خاتون جنت کے بارگاہ میں چلتے ہیں۔ خاتون جنت کے آستانے پر پہنچے، دروازے پہ دستک دی، کہا کون ہے؟ کہا اہل بیت کا غلام سلمان فارسی ہوں۔ کہا کیوں آیا ہے؟ کہا رسول اللہ نے بھیجا ہے اس عربی کو کھانا کھلانے کے لیے۔ او سلمان سن لے، آج 2-3 دن کا عرصہ ایسا گزرا ہے کہ صرف پانی پر گزارا ہو رہا ہے، میں نے بھوکے پیاسے حسنین کریمین کو سلا دیا ہے، گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، مگر میرے بابا جان نے بھیجا ہے، اور جب بھیجا ہے تو میں نہیں چاہتی کہ دروازے سے کوئی خالی سائل چلا جائے، اس لیے کام کر میری چادر کو لے جا، وہ یہودی شمعون رہتا ہے، اس کا بڑا دکان ہے نا، وہ تاجر ہے، جا اس کو دے دینا اور کہنا اس کے بدلے جو گنا جو اناج مل جائے نا اس عربی کو لا کر کھلا دینا۔ اللہ خاتون جنت ہے جو کئی دن سے بھوکے پیاسے ہے، بھوکے پیاسے حسنین کو سلا دیا، مگر حال یہ ہے خاتون جنت کا، وہ عربی آیا ہے نا تو حضرت سلمان فارسی نے خاتون جنت کے چادر کو لیا ہے، شمعون یہودی کو دیا اور جا کر سارا ماجرا سنا دیا۔ شمعون نے جب دیکھا تھا اور سنا تھا کہ اے سلمان فارسی سن لے، میں نے اپنے توریت میں انہی خاندان کا ذکر پڑھا ہوا ہے، میں نے سنا تھا کہ یہ خود بھوکے رہ جائیں گے مگر آنے والے کو سیراب کر دیا کریں گے، آنے والے کو کھلا دیا کریں گے۔ اللہ سلمان فارسی سے شمعون یہودی نے کہا تھا، اے یہ سلمان یا اسے گواہ ہو جا، میں نے اس شہزادی کونین کے بابا پر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو رہا ہو، اے سلمان گواہ ہو جانا۔ اللہ فرماتے ہیں شمعون نے اناج بھی دیا ہے اور ساتھ ساتھ خاتون جنت کے چادر کو بھی عطا کر دیا، جاؤ خاتون جنت کو دے دو، میں نے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکا ہو، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکا۔ حضرت سلمان فارسی اس اناج کو لے کے اور چادر کو لے کے آتے خاتون جنت کی بارگاہ میں، فرماتے کھانا پکایا گیا، کھانا پکانے کے بعد اس سائل کو دے دیا گیا۔ سلمان فارسی فرماتے ہیں ماں خاتون جنت کچھ اپنے بچوں کے لیے بھی رکھ لیا جائے تاکہ بچے حسنین کریمین اگر اٹھیں گے تو اسے کھلا دیا جائے۔ خاتون جنت فرماتی ہے کہ یہ رسول کائنات کی شہزادی ہے، جو چیز اللہ کی راہ میں خیرات کرتی ہے دوبارہ واپس نہیں لیا کرتی ہے، دوبارہ واپس نہیں لیا کرتی ہے، یہ ملکہ کونین ہے۔ آج ہم سے روزہ تو ادا نہیں ہوتا، 12 گھنٹے 11 گھنٹے کا روزہ ہے ہمیں ادا نہیں ہوتا، پوچھو اس ذات بابرکات سے، آج آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا ہے۔ حضرات محترم کون شہزادی کونین ہے؟ کون فاطمۃ الزہرا ہے؟ کون ملکہ کائنات ہے؟ فرماتے وہی شہزادی کونین جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، کوئی معمولی ذات تھوڑو نہ ہے۔ فرمایا جاتے ہیں خاتون جنت ہے، خاتون جنت نے منت کا روزہ رکھا ہے، اور اس واقعے کو کئی لوگوں نے ذکر کیا، کئی لوگوں نے منع بھی کیا۔ حضرت ملکہ کائنات منت کا روزہ رکھی ہے، اور منت کا روزہ کیا؟ حسنین کریمین کی طبیعت ناساز ہے، اور طبیعت ناساز ہے تو پہلے یہ ہوتا تھا، آج بھی کوئی چیز ہوتا ہے تو منت مانتے کہ فلاں کی طبیعت ٹھیک ہو جائے نا تو میں اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا کروں گا۔ صدقہ کرنے والے ہاتھ تو یہ ہے، علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ میرے پاس جتنا تھا لوگوں نے مانگا نہیں، جتنا میرے پاس علم تھا لوگوں نے پوچھا ہی نہیں۔ علم پوچھنا ہے تو علی سے پوچھو، جس کے تعلق سے حضرت عمر ابن خطاب فرماتے لولا علی لہلک عمر، اگر آج علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ اور یہ وہ ماہ مبارکہ ہے جس میں شہزادی کونین خاتون جنت کے وصال با کمال کا بھی دن ہے، اس رمضان مبارک میں، اور اس ماہ مبارکہ کی 21 تاریخ کو داماد پیغمبر علی کرم اللہ وجہ الکریم کے وصال با کمال کا بھی دن ہے، شہادت کا بھی دن ہے۔ فرماتے منت کا روزہ رکھا ہے، صبح سے شام ہو گئی، افطار کا وقت ہے، افطار کے وقت میں علی کرم اللہ وجہ الکریم نے کہیں سے مزدوری کر کے تھوڑا سا جو لے کر آیا۔ لوگوں آسان سمجھتے ہو، آج تو ٹھنڈی کا موسم آ چکا، گرمی کی شدت نہیں ہے، آج سے 6 سال 7 سال پہلے جو گرمی کی شدت تھی وہ نہیں ہے، مگر ہم سے روزہ نہیں رکھا جاتا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں لوگوں روزے کا مزہ تو تب ہے
کہ شدت کی گرمی ہو اور مزدوری کیا جائے پھر روزہ رکھا جائے، تب روزے کا مزہ ہے۔ علی کرم اللہ وجہ کریم نے شام کا وقت ہوا نا، ذرا سا جو یا روٹی آٹا کہیں سے لے کر آیا، خاتون جنت نے پیس کر روٹی بنایا، 3 روٹی بنی۔ شام کا وقت ہوا، سے افطار کرنے کے لیے بیٹھے، دروازے پہ سائل نے دستک دی، میں نہ جانے کئی دن سے 1 دن سے بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلا دیا جائے۔ اتنا سننا تھا، خاتون جنت نے سارا کھانا ہاتھ میں اٹھایا، اپنے شوہر نامدار علی سے کہا، علی جاؤ سائل کو دے دو، ہم تو 1 دن کا بھوکا ہے، پتہ نہیں سائل تو در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے، پتہ نہیں نہ جانے کتنے وقت سے بھوکا ہوگا۔ شام کا وقت ہوا، پانی سے روزہ کھول لیا، سحری کر لیا پانی سے۔ شام کا وقت ہوا، دوسرے دن روزہ رکھا، پھر وہی کنڈیشن بیٹھا ہے، روزہ تھوڑا سا جو لگ کر آیا، پیس کے روٹی بنایا نا، پھر دروازے پہ سائل نے کہا تھا کہ ہم 3 دن سے بھوکے ہیں، کچھ کھانا کھلا دیا جائے۔ عرض کرتے علی ہم تو 2 دن سے ہی، یہ سائل 3 دن سے بھوکا لگ رہا ہے۔ فرماتے دوسرے دن کے بھی افطار کا وقت تھا، سارا اناج دے دیا۔ تیسرا دن ہوا، پھر دروازے پہ سائل تھا، دروازے پہ سائل کو سب دے دیا۔ میرے سرکار گھر میں تشریف لے کر آئے، مسکرائے، فاطمہ کیا بات ہے، تم جانتے ہو 3 روز تک مسلسل تیرے دروازے پر آنے والا کون تھا؟ فرماتے اللہ و رسول والم، اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے، کیا تیرے دروازے پر آنے والا کوئی اور نہیں تھا، جبریل امین تھا جو دربان بن کر آیا ہوا تھا۔ پتہ یہ چلا کہ دیکھنا کہ قناعت کس کو کہتے ہیں وہ خاتون جنت کی ذات سے پوچھا جائے، صبر کس کو کہا جاتا ہے وہ خاتون جنت سے پوچھا جائے۔ آج ہم سے روزہ دور کی بات ہے، ابھی روزہ 10 دن گزرے گا پھر تو روزہ رکھا نہیں جاتا۔ خاص کر کے عورتیں کا معاملات یہ ہے کہ اس کو تو تھوڑی سی کام کی کہ اتنا کام کرنا پڑتا ہے کہ روزہ نہیں رکھا جاتا۔ وہ میری خاتون جنت کے مقام کو دیکھو، خاتون جنت ایک وقت میں 3 کام کیا کرتی تھی، ایک وقت میں 3 کام کیا کرتی ہے، ہاتھ سے روٹیاں بیلتی ہے، پاؤں سے حسنین کریمین کا جھولا جھلاتی ہے، اور منہ سے سبحان اللہ کی تسبیح گایا کرتی ہے، منہ سے سبحان اللہ کا ورد کیا کرتی ہے۔ آج ہماری ماں اور بہنوں کا حال کیا ہے، آج ہمارے لوگوں کا حال کیا ہے؟ اگر روزہ رکھ بھی لیتے ہیں تو اس کے پاس بیٹھ کر نہ جانے کتنی چگلیاں ہو رہی ہے، نہ جانے کتنی غیبتیں ہو رہی ہے۔ حضرات وہ خاتون جنت ہے، 3 رمضان مبارک کو آپ کا وصال با کمال ہوا نا، طبیعت ناساز ہے خاتون جنت کی، بیمار کی شدت ہے۔ 3 رمضان آیا، علی دروازے پر آئے تو کیا دیکھ رہی ہے؟ علی کیا دیکھ رہے ہیں کہ خاتون جنت اپنے ہاتھ سے کپڑا دھو رہی ہے، اپنے ہاتھ سے کپڑے دھو رہی ہے، اپنے ہاتھ سے آٹا پیس کے بچے روٹیاں بنا رہی ہے۔ حضرت علی فرماتے فاطمہ کیا تمہاری طبیعت ٹھیک لگ رہی ہے، کیا اچھی ہو گئی طبیعت؟ حضرت خاتون جنت کی آنکھوں میں آنسو آ گئی، عرض کرتے میرے شوہر نامدار طبیعت تو ٹھیک نہیں ہوئی، البتہ میرے جانے کا وقت ضرور آ چکا ہے، آخری رخصتی کا وقت آ چکا ہے۔ کا کیا معاملہ تھا؟ کہ بابا خواب میں تشریف لے کر آئے اور عرض کرتے کہ بیٹی روزہ تو نے رکھ لیا ہے، افطار میرے دسترخوان پر آ کر کرنا۔ میں سمجھ گیا کہ آج میرا آخری دن ہے، اسی لیے میں اپنے بچوں کے کپڑے اپنے ہاتھوں سے دھو رہی، پتہ نہیں اس کے بعد پھر میرے حسنین کریمین کا کپڑا کون دھوئے گا، اسی لیے میں کھانا اپنے ہاتھ سے پکا رہی ہوں، روٹیاں بنا رہی ہوں، اس کے بعد نہ جانے حسنین کریمین کو پھر سے کھانا کون کھلائے گا۔ اے میرے شوہر نامدار میری چند نصیحت ہے، اس کو سن لیجئے۔ سب سے پہلی نصیحت یہ ہے، سب سے پہلی نصیحت یہ ہے میرے شوہر کہ اگر میرے رہتے ہوئے آپ کو کچھ تکلیفیں ہو چکی ہے یا آپ کی خدمت میں کوئی کمی رہ گئی ہے تو مجھے دنیا میں معاف کر دینا۔ اللہ ہے کوئی دنیا کی ایسی عورت جس نے اپنے شوہر نامدار کی اتنی خدمت کی ہے، اتنی خدمت کہ جس کی خدمت کی اگر مثال میں اگر ان کے واقعات کی طرف ذکر کروں کہ کیسے علی کی خدمت کی ہے تو خاتون جنت سے پوچھا جائے۔ خاتون جنت فرماتی ہے کہ شوہر نامدار اگر مجھ سے کوئی غلطیاں ہو گئی ہے، لغزشیں ہو گئی ہو تو مجھے معاف کر دینا۔ میرے شوہر نامدار اگر میرے جانے کے بعد میرے بچوں کا دھیان ضرور رکھنا، کہیں ایسا نہ ہو جن کے ماں باپ جن کے ماں نہیں ہوتی نا، پھر ان کے بچوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ گلیوں اور چوراہوں میں ملا کرتا ہے، ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا ہے، ان کے سر پر کوئی شفقت کا ہاتھ پھیرنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ حضرات محترم خاتون جنت نے فرمایا کہ میرے جانے کے بعد میرے
حسنین کریمین کا خیال ضرور رکھنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ بن ماں کے پلے بڑے، بن ماں کے بچوں کا حال یہ ہے کہ کہیں در در کی ٹھوکریں نہ کھائے، اس لیے جانے کے بعد اس کا خیال ضرور رکھنا۔ میرے شوہر نامدار میرے انتقال ہو جائے نا تو جس طرح میں نے پردے کا خیال رکھا ہے نا، اسی طرح میرا جنازہ بھی رات کو اٹھانا تاکہ کوئی غیر محرم کا سایہ بھی میرے جنازے پر نہ پڑے، تاکہ کوئی غیر محرم کا سایہ بھی میرے جنازے پر نہ پڑے۔ میرے شوہر نامدار، اور ایک عریضہ یہ ہے کہ میرے جانے کے بعد نا میرے گھر میں ایک صندوق رکھا ہوا ہے، اور اس صندوق میں کچھ ایک پرچی رکھا ہوا ہے، جب میرا انتقال ہو جائے نا تو میرے کفن کے ساتھ اس پرچی کو رکھ دینا، کھول کر بھی مت دیکھنا۔ اللہ اکبر۔ فرماتے فاطمہ یہ بتا اس پرچی میں رکھا کیا لکھا ہوا ہے؟ فاطمہ کہتے ہیں نہیں میں تو بتاؤں گی نہیں، کہ راز ہے، اللہ اور اس کے رسول کے درمیان ایک راز ہے جو میں اس راز کو نہیں بتاؤں گی۔ اللہ فرماتے فاطمہ اللہ اور رسول کا واسطہ دیتا ہوں کہ بتا دے کیا اس کے اندر لکھا ہوا ہے۔ کہا کہ علی اے میرے شوہر نامدار سن لے، جب آپ سے میرا نکاح ہوا تھا نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل کو بھیجا تھا، اور جبرائیل سے جا کر کہا کہ محبوب سے کہہ دے کہ فاطمہ مہر کیا چاہتی ہے۔ میں نے جس موضوع سخن کا انتخاب کیا، نعت کا مصرع پڑھا تھا نا، اس نعت کے عوض میں عرض کر رہا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ میرے شوہر نامدار جب میرا نکاح کا وقت ہوا تھا نا، اس نکاح کے وقت میں اللہ نے جبرائیل کو بھیجا تھا اپنے محبوب کے پاس، جا کے فاطمہ سے پوچھو کہ ان کا مہر 4 مسکال ہے، کیا اس پر راضی ہے؟ فرماتے فاطمہ سے جب میرے نبی نے فرمایا فاطمہ تیرا مہر 4 مسکال ہے، 4 چاندی کے سکے ہیں، فرماتی کیا تم اس پر راضی ہو؟ فاطمہ فرماتے نہیں یا رسول اللہ میں اس پر راضی نہیں ہوں۔ جبرائیل گئے اللہ کی بارگاہ میں، پھر واپس آئے کہ 400 سونے کے چاندی کے سکے، کیا اس پر راضی ہے؟ حضرت فاطمہ تو زہرا سے پوچھا تو فاطمہ عرض کرتی یا رسول اللہ میں اس پر بھی راضی نہیں ہوں۔ پھر فرماتے کہ کس پر راضی ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے فاطمہ پھر کس بات پر راضی ہے؟ فاطمہ سے خود پوچھ کے آؤ۔ جبرائیل آئے تو سرکار نے پوچھا فاطمہ کس بات پر راضی ہے؟ عرض کرتے ہیں کہ آقا میں اس بات پر راضی ہوں کہ کل قیامت کے دن اللہ آپ کے گنہگار امت کو جنت عطا کر دے، اللہ آپ کی گنہگار امت کو جنت عطا کر دے۔ اللہ اکبر۔ اتنا کہنا تھا کہ رب نے فرمایا کہ جب اتنا کہنا تھا آسمان جنت میں اور آسمان دنیا پہ ایک ہلچل مچ گئی، حوران جنت رشک کرنے لگا ہے، غلمان بہشت رشک کرنے لگا ہے۔ فاطمہ مانگا تو دنیا نہیں مانگا بلکہ جنت میں جانے کے لیے لوگ امت کو جنت میں جانے کا ذریعہ مانگا ہے۔ جب اتنا کہنا تھا کہ پروردگار راضی ہے تو فرماتے ایسے نہیں، اگر راضی ہے تو مجھے ایک پرچی بنا کے دے دیا جائے، کل اسی پرچی کے عوض میدان محشر میں رب کی بارگاہ میں عریضہ پیش کروں گا کہ میرے مہر کا پیسہ، میرا مہر کا جو رقم ہے کوئی رقم نہیں ہے بلکہ میرے ماں بابا کے جنت میں جانے کے لیے ایک جو طے ہوا تھا جنت میں جانے کے لیے عطا کر دیا جائے۔ اللہ پھر وہ پرچی لکھا گیا تھا جو خاتون جنت کے بارگاہ میں رکھا ہوا تھا۔ فرماتے اسی پرچی کو میرے کفن میں رکھ دینا۔ اب شاعر فرماتے ہیں پیار بابا کی امت سے دیکھو ذرا، مہر ہے بخش سے امت مصطفیٰ، پیار بابا کی امت سے دیکھو ذرا، مہر ہے بخش سے امت مصطفیٰ، فاطمہ کی دعائیں ہمیں مل گئے، اب خوشی کے لیے اور کیا چاہیے، زندگی دینے والا ہی جب مل گیا۔ یہ خاتون جنت ہے، یہ فاطمہ الزہرا ہے۔ حضرات کوئی دین آسان سے ہم تک نہیں پہنچا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا ہے۔ ایک وقت میں کئی کام کیا کرے جن کے پردے کی مثال دی جاتی۔ رات کے وقت آپ کا جنازہ اٹھا ہے، پھر دیکھا کہ جنازہ کیسے اٹھا ہے۔ آج جس طرح ہم گہوارہ بناتے ہیں نا، اسی طرح گہوارہ پہلے خاتون جنت کے جنازے پہ بنایا گیا۔ فرمایا جاتا ہے کہ اس وقت سے جو آج دستور چلا ہے کہ ڈھانپ کر لے کے جایا جائے، ایک مردہ ہوتا ہے اس کے چہرے پر پردہ رکھ دیا جاتا ہے۔ لوگ کیا کہتے ہیں کہ چہرہ ڈھانپ دو کوئی دیکھ نہ پائے۔ جس طرح مردے کو ڈھانپنا ضروری ہے اسی طرح زندوں کو بھی ڈھانپ کر عورتوں کو پردہ کرنا ضروری ہے۔ بے نگاہی ادھر ادھر پھیل رہی ہے، بازاریں آج ہماری عورتوں سے بازار کی رونق بڑھی ہوئی ہے، لیکن کبھی سوچا کہ خاتون جنت نے کیا قربانی عطا کی ہے؟ 70-72 جن کے چادر پر پیوند لگے ہوئے ہیں وہ خاتون جنت ہے، جن کا معاملات یہ ہے
کہ عرض کرتے اگر اجازت اگر دعا کر دے تو جبرائیل جنت سے کھانا لے کر آ جائے۔ آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا، مختصر میں بتا دوں کیونکہ رمضان مبارک ہے، تھوڑا ٹائم زیادہ بھی ہو جائے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، عبادت کی رات ہے، عبادت کا پورا مہینہ عبادت کا ہے۔ حضرت عثمان غنی نے سرکار کو دعوت کی نا، تو حضرت عثمان غنی کے دروازے سے سرکار نکلے نا تو ایک ایک قدم کو حضرت عثمان گن رہے ہیں۔ فرماتے میرے سرکار نے فرمایا عثمان کیا کرنا چاہتے ہو؟ کیا اس لیے کہ یا رسول اللہ آپ کے قدم کی برکت سے ایک ایک غلام آزاد کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ذکر حضرت علی نے خاتون جنت کی بارگاہ میں بتایا۔ حضرت عثمان تو عثمان مالدار تھے، غنی جس کا لقب ہے، مدینے میں سب سے بڑے مالدار کا نام عثمان غنی ہے، مگر علی کے گھر میں تو کچھ نہیں ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ لیکن جب ذکر مصطفیٰ کا ہوا تو خاتون جنت نے فرمایا علی اگر بات ایسی ہے تو بھی مصطفیٰ کو دعوت کر دی۔ مصطفیٰ کو دعوت ہوئی تو سرکار اکیلے نہیں ہے، جتنے صحابہ تھے سرکار سب کو ساتھ میں لے کر چلے گئے۔ جب گئے تو فرماتے ہیں کہ حضرت علی قدم کو گننا شروع کر دیا۔ ادھر خاتون جنت مصلی بچھا کے بیٹھی ہے، حضور پروردگار کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ فرماتے جنت سے جبرائیل نے کھانا لے کر حاضر ہو گئے، کھانا کھلایا گیا تو فرماتے صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ کھانا اتنا لذیذ تھا، اتنا عمدہ تھا کہ ہم کھاتے گئے مگر کھانا کم بھی نہیں ہوا، اور کھانے اس طرح کھانا میں نے کبھی نہیں کھایا۔ سرکار مسکرائے، فرماتے صحابہ جانتے ہو یہ کون سا کھانا ہے؟ فرماتے یا رسول اللہ آپ بہتر جانتے ہیں کہ میری بیٹی کی دعا کے صدقے سے جبرائیل جنت سے کھانا لے کر آ گیا ہے۔ یہ خاتون جنت ہے۔ ایک ایک جب کھانے سے لوگ فرصت ہو گئے، کھانا کھا چکے، پھر خاتون جنت نے مصلی بچھا دیا۔ یا پروردگار عالم عثمان غنی نے ایک ایک قدم کے بدلے سے ایک ایک غلام کو آزاد کیا تھا۔ یا رسول پروردگار عالم میری دعا ہے کہ ایک ایک قدم کے بدلے مصطفیٰ کے ایک ایک غلام کو آزاد کر دے۔ دعا باب اجابت کو ٹکرائی، جبریل امین مصطفیٰ کے بارگاہ میں حاضر ہو گئے، عرض کرتے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ فاطمہ نے دعا کی ہے، اللہ نے آپ کے قدم کی برکت سے ایک ایک ہزار گنہگار کو جنت عطا فرما دیا ہے، جنت عطا فرما دیا ہے۔ یہ خاتون جنت ہے جس کے روزے کی مثال نہیں ہے، جن کے تقوی کی مثال نہیں ہے۔ کل قیامت کے دن فاطمہ کی سواری جائے گی نا تو پھر اہل محشر سے کہا جائے گا اہل محشر اپنی نگاہوں کو نیچے کر لو، فاطمہ کی سواری جا رہی ہے، فاطمہ کی سواری جاری ہے۔ وہ خاتون جنت تھی، ان رمضان مبارک کو وصال باکمال ہوا ہے۔ حضرات محترم اس خاتون جنت کا یاد کر کے اپنے گھروں میں ان کے نام سے تبرک لا کر کم سے کم ان کی یاد تازہ کر لے۔ اور یہ ماہ رمضان مبارک ہے، رمضان مبارک